میری رہائش گاہ پہ تشریف لائے ہیں۔ میں آج جو آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں یا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، 2-3 روز رہ گئے ہیں، 9 مئی کو 1 سال جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 1 سال قبل جو ہے پاکستان کے طول و عرض میں، خصوصاً کے پی میں اور پنجاب میں ہماری فوج کی تنصیبات کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے، جس میں ان کی تمام قیادت بھی جو ہے وہ شامل تھی، انہوں نے سارے جو پروسیشنز جو ہیں ان کو لیڈ کیا۔ اس چیز کی شہادت جو ہے اس دن کی تمام ویڈیوز دیتی ہیں جو آپ لوگوں نے، میڈیا نے پاکستان کے طول و عرض میں جو ہے ویڈیو بنائی ان کی۔ آج سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج سے 1 سال قبل جو ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے اندوہناک واقعہ ہوا کہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنان اور اس کے رہنماؤں نے باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت، ایک سازش کے تحت جو ہے پاکستان فوج کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا۔ اختلافات جو ہے ہماری تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کو رہے، اور وقتاً فوقتاً جو ہے ان کا اظہار بھی ہوتا رہا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارے ملک پہ ایک عرصہ دراز حکومت بھی کی، لیکن یہ ایک پہلی دفعہ تھی کہ ایک سیاسی جماعت نے اپنے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ پاس ہونے کے بعد اس اپنے غم و غصے کا اظہار جو ہے فوج کی تنصیبات کے اوپر، شہداء کی یادگاروں کے اوپر، لاہور کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر، جی ایچ کیو پنڈی پہ، ان تمام میاں والی ایئر فیلڈ کے اوپر، میں گنتا جاؤں گا تقریباً 1.5-2 درجن ایسی تنصیبات تھیں جن کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور باقاعدہ اس کی شہادتیں جو ہے ویڈیو کی صورت میں آپ لوگوں نے، میڈیا نے بنائی، میڈیا نے ٹی وی کے اوپر، اخباروں میں اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈسپلے ہوا۔ اس میں سینکڑوں لوگ گرفتار بھی ہوئے، لیکن یہ ایک ایسا دن تھا کہ جس میں ایک ریڈ لائن کراس کی گئی اور پاکستان کی اساس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ نظریاتی یا دوسرے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایک سیاسی جماعت نے اپنی قیادت کے ساتھ مل کے منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سارے ٹارگٹ جو ہے وہ پہلے ڈیسائیڈ ہوئے، اور جس طرح وہ لوگ لاہور اور میاں والی پنڈی بغیر کسی رکاوٹ کے وہاں پہ پہنچے، یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف اور پاکستان کی افواج کے خلاف کی گئی۔ شاید ہمارے بدترین دشمن جو ہے بھارت نے بھی اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ ان کی جنگیں بھی ہوئیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اندرون خانہ جو ایک بغاوت ہوئی 9 مئی کو، اس کی کوئی پریسیڈنس یا کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب آ جائیں 9 مئی 2023 اور 2024۔ اب وہی لوگ جنہوں نے ان ساری تنصیبات کے خلاف حملہ کیا اور یہ کہا حقیقی آزادی ہمیں چاہیے، غلامی نامنظور کے نعرے لگائے،
اور بہت سے دعوے اور نعرے جو ہے وہ بلند کرتے رہے۔ اب کل انہوں نے 3 بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے اور نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے، صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، بلکہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہم آرمی چیف کے ساتھ یا ڈی جی آئی کے ساتھ جو ہے مذاکرات کریں گے۔ کل انہوں نے تھوڑی سی ترمیم کی ہے، انہوں نے کہا 3 جماعتوں کے علاوہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے متعلق جو زبان استعمال عمران خان جلسوں میں کرتا تھا، پتہ نہیں شرم یا جو ہے، اب اس وقت تو اسمبلی میں بیٹھا تھا تو میں نے ڈائریکٹلی اس کو کوئی شرم یاد دلانے کی کوشش کی تھی، اب چلے میں انڈائریکٹلی دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب جو یہ تضادات 1 سال کے اندر جو چیز جس وقت سوٹ کرتی ہے، اس وقت بغاوت جو ہے ریاست کے خلاف، فوج میں بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی، اس ساری طریقوں کو آزمایا گیا جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی بھی کسی نے جرت نہیں کی تھی۔ اب وہی لوگ جو ہے اب مذاکرات مانگ رہے ہیں، مذاکرات کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ کیے جائیں، ڈی جی آئی کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے۔ یہ اتنا بڑا تضاد ہے اس پارٹی کی قیادت میں، اس پارٹی کے ورکروں میں، اس پارٹی کے رینک اینڈ فائل میں، کہ اس کی بھی کوئی تاریخ جو ہے ہماری جو ہے سیاسی پس منظر پہ یا سیاسی جو ہے ہمارا سلسلہ پچھلے 75 سال میں آپ کو نہیں ملے گی۔ کل انہوں نے کہا ہے کہ جی سیاست میں ہمیشہ بات چیت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، یہ آپ نے بھی ٹی وی کے اوپر دیکھا ہے، میں نے بھی ٹکر دیکھا ہے، اور 18 ماہ سے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن حال یہ تھا کہ جب یہ حکمران تھے، انہوں نے کسی ایک بھی اگزامپل نہیں ہے، ایک بھی موقع ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے باوجود اس بات کے کہ اسمبلی کے فلور پہ میاں شہباز شریف باقی اپوزیشن کے لوگ کہتے رہے کہ مذاکرات کر کے قوم کے اور ملک کے مسائل حل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بیٹھنا منظور نہ کیا جس کا نام عمران خان ہے۔ بلکہ ابھینندن کے ایشو کے اوپر 1.5 گھنٹہ ہم انتظار کرتے رہے، جنرل باجوہ جا کے ان کے ترلے بھی کرتے رہے کہ جی آپ اس میٹنگ میں آئے، سیکورٹی کی میٹنگ ہے۔ لیجسلیشن کے اوپر جو ہے آئی ایس آئی ہمارے مذاکرات کرتی رہی، لیکن عمران خان کو منظور نہیں تھا۔ آج جو ہے مذاکرات جو ہے، میرا خیال ہے سال تو نہیں ہوا قید ہوئے ہیں، آج مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دروازے 18 ماہ سے کھلے ہیں، اور سیاست ہمیشہ بات چیت کے ساتھ جو ہے حل ہونی چاہیے، سیاسی مسائل جو ہیں بالکل حل ہونی چاہیے۔ ہم بھی یہی کہتے تھے، ان کو تو ابھی پتہ لگا ہے، ہم تو ہمیشہ سیاست میں یہ کہتے ہیں کہ دروازے کبھی بھی بند نہیں ہونے چاہیے سیاست میں۔ انہوں نے میرا خیال ہے ان پتہ لگایا گا کہ سیاست میں بات چیت ہونی چاہیے جو ہے۔ اور اب کمیٹی بنائی ہے 3 بندوں کی، اور ایک نئی چیز سیاست میں انٹروڈیوس ہوئی ہے، ساری لیڈرشپ جو ہے نا وہ وکلا کے ہاتھوں جو ہے دے دی گئی ہے پارٹی کی۔ خیر ان کی پارٹی ہے، وکلا کے ہاتھوں دے یا کسی اور کے ہاتھوں دے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن اگر اس وقت بھی سلیکٹیو جو ہے انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کی ناکامی پہلے دن سے ظاہر ہے۔ ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تو اس وقت اس بات کا حامی ہوں کہ اگر کوئی ڈائلاگ ہونا ہے تو نیشنل ڈائلاگ ہو، جس میں تمام تر جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے عدلیہ ہے، ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں، جتنے بھی پاور سٹرکچر کے جو کمپوننٹس ہیں وہ موجود ہوں، اور ملک کے اور عوام کے مسائل جو ہے حل کیے جائیں۔ ان کے بے شمار لوگ جو ہیں، جو پچھلے کچھ قید ہیں، کچھ رہا ہو گئے ہوئے ہیں، پچھلے 9 مئی سے لے کے اب تک، کسی شخص کا، کسی اریسٹڈ شخص کا کسی نے پتہ نہیں کیا، کوئی لیڈر ان کے پاس نہیں گیا، کسی کی مقدمے کی پیروی نہیں ہوئی، ہر شخص جو ہے اس کو لوارث چھوڑ دیا گیا۔ پارٹی لیڈر نے ان سے قربانیاں تو مانگی، پارٹی لیڈر نے یہ تو ان کو کہا
کہ آپ فوج کی تنصیبات کے اوپر، شہداء کی یادگاروں کے اوپر فوج کے خلاف نعرے، شہداء کے خلاف نعرے لگاؤ، لیکن جب وہ پکڑے گئے تو اس کے پاس تو ساری دنیا جاتی ہے، لیکن آج ایک ورکر بتا دیں جس کے پیچھے جو پارٹی گئی ہو۔ اب ان میں سے کچھ لوگوں کو دہشت گردی کی عدالت سے قیدیں ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کے مقدمہ چل رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جو بھی قانونی اور عدالتی پروسیس ہے اس کے ذریعے جو ہے جو بھی فیصلے ہونے ہوں گے وہ تو عدلیہ کرے گی یا قانون اور قاعدے کے مطابق ہوں گے، لیکن آپ پچھلی 9 مئی سے لے کے اس 9 مئی تک اس پارٹی کا کردار دیکھیں، ان کا رول دیکھیں۔ اس امریکہ کو جس کو یہ گالی دیتے تھے، کہتے تھے غلامی منظور، پھر باقاعدہ لابسٹ ہائر کر کے پیسے دے کے ان کی ترلے اور منتیں کی جا رہی ہیں کہ ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، ہمارا مطلب وہ سائفر جو تھا کہ جی ہمیں یہ ڈونلڈ ڈو اور فلانے نے ہم اس کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ وہ سارے نعرے جو تھے پچھلی 9 مئی والے سارے کے سارے نعرے جو ہے غائب ہو گئے ہیں۔ اب اس کی جگہ نئی باتیں آ گئی ہیں، اب ترلے منتیں آ گئی ہیں نعروں کی جگہ۔ وہ توڑ پھوڑ، وہ گھراؤ جلاؤ، وہ جو تنصیبات پہ ان پہ حملے تھے ان کی جگہ اب ترنوں نے لے لی ہے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ اس 9 مئی کو جو ابھی 3-4 دن رہ گئے ہیں اس کے حوالے سے سوموار کے بعد بھی ہم میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جائے گا، اور یہ 9 مئی کو پچھلی 9 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ 9 مئی کو، آنے والی 9 مئی کو اسمبلی کے اندر بھی اس 9 مئی کے واقعات کو یاد کیا جائے گا کہ کسی نے پاکستان کی اساس کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا، کسی نے پاکستان کے نظریے کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا اور ایسی ریڈ لائن کراس کی تھی جو پاکستان کے دشمن تو کر سکتے ہیں، پاکستان کا ازلی دشمن تو کر سکتا ہے، لیکن جن لوگوں کو پاکستان کے ساتھ جن کا کوئی کم از کم شہریت ہو، کسی سیاسی پارٹی پاکستانی کے، وہ لوگ نہیں کر سکتے۔ پاکستانی دشمنی کی انتہا تھی پچھلی 9 میں۔ اب آپ مجھ سے سوال پوچھ لیں، میں